اور جو اس کے ماننے والے تھے ان کو بھی عبداللہ بن ابی نے نصیحت کی کہ دیکھو میرے طریقے پر تم لوگ بھی چلتے رہنا. اب عبداللہ بن ابی نے اور اس کے ماننے والوں نے ظاہراً اسلام کو قبول کیا, اسلام میں داخل ہوئے. ان کا ظاہر کچھ اور تھا, باطن کچھ اور تھا. اب یہ عبداللہ بن ابی نے منافقت کی ابتدا کی اور منافقت کی بنیاد ڈالی. اسی لیے جو ہے نا قبیلے اوس اور خزرج میں سے منافقین پیدا ہوئے, اور جو لوگ مدینہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مہاجرین, ان میں سے ایک شخص بھی جو ہے نا منافق نہیں تھا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف لکھا اس بات کو, ایک بھی منافق نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی تھی, اپنے مال کی قربانی دی تھی. جان کی قربانی, مال کی قربانی کیوں دی تھی؟ دین اسلام کے لیے دی تھی, اپنی ذات کے لیے نہیں دی تھی, اللہ کے دین کے لیے دی تھی, اللہ کے دین کے لیے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب. دین تو اللہ کے نزدیک دین اسلامی ہے. اللہ کے نزدیک سب سے پیارا مذہب دین اسلام ہے اور کوئی مذہب نہیں ہے. صاف اللہ نے قرآن کریم میں حتمی فیصلہ کر دیا ہے, حتم مقضیہ ہو چکا ہے. اب اس میں جو ہے نا بنیاد ڈالی. اللہ رب العزت نے یہ ایسے منافقین کے بارے میں جیسے پہلے تھے ایسے آج بھی ہے, ویسے آج بھی ہے. یہ شکیل بن حنیف ایک نہیں ہے, بلکہ اس کے جیسا جو ہے نا ملیشیا میں بھی موجود ہے, اس کے جیسا جو ہے نا ہندوستان میں اور بھی موجود ہے. 1901 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اسی کی روش پر, اسی کے طریقے پر, اسی کی اتباع میں یہ شکیل بن حنیف بھی نکل پڑا ہے کہ 2 کرسی خالی تھی, ایک تو عیسیٰ ابن مریم تھی اور ایک جو ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب اس نے یہ سوچا شکیل بن حنیف نے کہ سی ایم کی کرسی لوں گا تو کیا ہوگا, صرف ریاست میں میرا چرچا ہوگا, ایک صوبے میں میرا چرچا ہوگا, اور جو پی ایم کی کرسی پر اگر بیٹھوں گا تو صرف ہندوستان میں میرا چرچا ہوگا. اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو بڑی بڑی کرسیاں ہیں نا عالمی اعتبار سے, جس پر بیٹھنے سے پوری دنیا میں شہرت ہوگی, پوری دنیا میں نام و نمود ہوگی, دنیا میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں سب کی نظر میں میں پہنچ جاؤں گا. اور وہ کرسی کون سی تھی؟ عیسیٰ ابن مریم کی اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اس نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا نعوذ باللہ, پھر اس کے بعد میں عیسیٰ مریم ہونے کا دعویٰ کیا, عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا. تو ایسے لوگ جو ہے نا کان کھول کر کے سن لو, ایسے لوگ ہندوستان میں ایک نہیں کئی سارے ہیں. یہ فتنے ہیں بہت بہت بڑے, پڑوس کے ملک میں بھی جو ہے ایسے فتنے موجود ہیں, وہاں تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے فتنے موجود ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان سے ہوشیار ہو جائیں. ہم جو ہے اپنے ذہنوں کو کھول لیں, اپنے دماغ سے سوچیں. اللہ نے اس انسان کو ذوی العقول بنایا ہے, عقل والا بنایا ہے. ہمیں عمل کے ساتھ میں علم بھی سیکھنا ہے, صرف عمل نہیں سیکھنا ہے بلکہ اس کے ساتھ میں علم کو بھی سیکھنا ہے. اللہ نے اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجا تو فرشتوں پر فوقیت کیوں عطا فرمائی؟ علم کے اعتبار سے عطا فرمائی. 7 لاکھ زبانیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی. کتنی زبان؟ 7 لاکھ زبان. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان ان آیات کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا. ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف عمل کے اوپر اکتفا کر لیا ہے. ٹھیک ہے, عمل بھی ضروری ہے, لیکن عمل سے زیادہ عمل کے صحیح کرنے کے لیے, صحیح ہونے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. آج ہمیں علم نہیں ہے تو یہ للو پنجو جو لوگ ہیں, یہ جو منافقین لوگ ہیں جن کو اعتقادی منافق کہتے ہیں, عملی منافقوں کا تو پوچھنا ہی نہیں. کروڑوں کی تعداد میں, ہم میں سے بہت سے لوگ اس میں داخل ہیں. عملی منافق کس کو کہتے ہیں؟ جب جھگڑا ہونے لگے تو گالی دینے لگے, جب اس کے پاس میں امانت رکھے تو خیانت کرنے لگے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرنے لگے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خانہ. تو یہ عملی منافق ہے, جھوٹ بولنے والے, گالی دینے والے, ہے نا, اور اسی طریقے سے قتل و قتال کرنے والے. لیکن اعتقادی منافق کون ہے؟ جو اندر کفر رکھتا ہو اور ظاہر میں ایمان والا کہلاتا ہو, وہ اعتقادی منافق ہے.
یہ اعتقادی منافق ہمارے محلوں میں گھوم رہے ہیں، ہمارے علاقوں میں جو ہے نا گھروں میں رہ رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اعتقادی منافق ہماری مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھوں کو تباہ اور برباد کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں تہس نہس کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو ہے نا ہمیں ایمان دیا ہے، اس ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، اللہ رب العزت سورت نازل کر کے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اور وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ ایمان والے خوش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ رب العزت صحابہ کرام کی وجہ سے آیات نازل فرماتے تھے، اور وہ ایمان والے تھے، ان کے ایمان میں اور تازگی پیدا ہو جاتی تھی، ان کے ایمان میں اور تقویت پیدا ہو جاتی تھی، اعمال میں اور جم جایا کرتے تھے۔ ایسے صحابہ کرام تھے۔ اور اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، مرض یعنی کفر ہے، نفاق ہے، جن کے اندر ریاکاری ہے، جن کے اندر نفاق ہے، جن کے اندر شک و شبہ ہے، اللہ رب العزت ان کی ناپاکی کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ فزادتہم رجسن الی رجسہم وماتوا وہم کافرون، اور جب وہ مرتے ہیں تو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، کیونکہ پوری زندگی پر محنت کس کی تھی؟ کفر کی تھی۔ اب مرے گا کس حالت میں؟ کفر کی حالت میں مرے گا۔ اب پورے زندگی بھر ایمان کی ہم محنت کرتے رہیں گے تو مریں گے کس پر؟ ایمان پر مریں گے۔ اللہ رب العزت ایمان کی توفیق دیں گے، مرنے کے وقت کلمہ طیبہ ہماری زبانوں میں جاری ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمیں اس کی محنت کرنا ہے تاکہ ہماری بھی اپنی زندگی بن جائے، ہمارا اپنا ایمان بچ جائے، ہماری اولاد کا ایمان بچ جائے، ہمارے قریبی رشتہ داروں کا ایمان بچ جائے، ہمارے پاس پڑوس میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کا ایمان بچ جائے، پوری دنیا کی نسل انسانیت کو یعنی تباہی کے راستے سے نکال کر کے جو ہے نا یعنی کامیابی والے راستے پر لانا ہے اور جنت والے راستے پر لا کے کھڑا کرنا ہے، تاکہ ہر انسان جنت میں داخل ہونے والا بن جائے۔ ہمیں یہ کرنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں 5 آیتوں میں ایمان والوں کے متعلق، 2 آیتوں میں اہل کفر کے متعلق، جن کے دلوں پر، جن کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، ان کے بارے میں تو اللہ نے بیان فرمایا۔ 2 آیتوں میں اہل کفر کے متعلق وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اب بعد میں جو 13 آیتیں ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اعتقادی منافقین کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ اعتقادی منافقین آج بھی جو ہے نا اس دنیا میں ہمارے درمیان میں رہ رہے ہیں۔ ہم ان سے جو ہے نا غافل نہ ہو، ہمیں جو ہے نا بیدار ہونا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، تاکہ جو ہے نا ہم ایمان پر ہمیشہ برقرار رہیں اور ایمان ہی کی حالت میں ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صفوں کو درست کر لے اور سنت مؤکدہ ادا کر لے۔